وہ ہیں ابو العاص مقسم بن ربی۔ یہ بھی کہا گیا کہ ان کا نام لقیت ہے، وہ داماد نبی ہیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی۔ غزوہ بدر میں بحالت کفر قیدی بنائے جانے کے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہجرت کی۔ وہ رسول اللہ سے رشتہ اخوت رکھتے تھے اور ان کے لیے مخلص تھے۔ خلافت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جنگ یمامہ میں شہید ہوئے۔ ان سے ابن عباس، ابن عمر اور ابن العاص نے روایات احادیث کی ہیں۔ دوستو، ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہم ذکر کریں گے رسول خدا کے بڑے اور پہلے داماد رسول حضرت سیدنا ابو العاص بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آپ کا نام ابو العاص بن ربی بن عبد العزیٰ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی القرشی الابشمی، داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے شادی کی۔ آپ وادی بطحا میں شیر کے نام سے معروف تھے۔ حضرت ابو العاص کا نسب دوسرے داماد رسول عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس پر اور داماد رسول علی ابن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف سے عبد مناف پر جا ملتا ہے۔ ابو العاص کی والدہ حالہ بنت خویلد ام المومنین ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی بہن ہیں، اور آپ کے ماموں عوام بن خویلد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی جان سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت عبد المطلب کے شوہر ہیں، جن کے بیٹے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں شامل اور ابو العاص کے ماموں زاد ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے خالو اور ان کی بیٹیاں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن، یہ سب آپ کی خالہ زاد ہیں۔ اندازاً ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں بعثت نبوی سے کم و بیش 20 سال پہلے پیدا ہوئے، کیونکہ انہوں نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعثت سے پہلے شادی کی جبکہ وہ جوان تھے، پس مکہ ہی میں پرورش پائی اور وہیں جوان ہوئے۔ آپ خوبصورت، وجیح، متناسب جسم اور عمدہ قد و قامت والے تھے، جسمانی حسن کے ساتھ فصیح و بلیغ شیریں گفتار، خطیب و شاعر، عالی نسب، خوشحال تاجر اور اپنے خاندان و خالہ ختیجہ کے محبوب تھے۔ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اپنے بیٹوں کی طرح شمار کرتی تھیں۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے 2 بچے علی بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں۔ حشام نے روایت کیا ہے کہ مشرکین قریش بعثت کے بعد ابو العاص کے پاس گئے اور کہنے لگے، اپنی بیوی کو چھوڑ دو، ہم تمہاری شادی قریش کی جس عورت سے کہو گے کرا دیں گے۔ تو حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں واللہ میں اپنی شریک حیات سے علیحدہ نہیں ہوں گا، اور میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میری بیوی کے بدلے قریش کی کوئی دوسری عورت مجھے ملے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی دامادی کی تعریف کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ میں اپنے دونوں بچوں علی و امامہ کے ساتھ اسلام قبول نہ کرنے کے باوجود نہ صرف انتہائی حسن سلوک اور محبت کی زندگی گزاری، بلکہ شیب ابی طالب میں بنو ہاشم کی محصوری کے 3 سالوں میں بھی غلہ اور کھجور سے لدے اونٹ شیب ابی طالب میں پہنچا کر بنو ہاشم کے خور و نوش کا انتظام کرتے رہے، جس پر خوش ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو العاص نے ہماری دامادی کا حق ادا کر دیا۔ شیعہ مورخ مرزا محمد تقی سپہر کاشانی لکھتے ہیں، اور دوسرے ابو العاص بن ربی جو کہ داماد رسول خدا تھے، گندم اور کھجور سے لدے اونٹ شیب ابی طالب میں لا کر چھوڑ دیتے تھے۔ اسی وجہ سے رسول خدا نے فرمایا، ابو العاص نے ہماری دامادی کا حق ادا کر دیا۔ مختصر یہ کہ 3 سال تک یہ کام اسی طرح چلتا رہا۔ ابو العاص بن ربی ان لوگوں میں سے تھے جو کفار قریش کے ساتھ غزوہ بدر میں موجود تھے، اور ان کو عبداللہ بن جبیر بن نعمان انصاری نے قید کر لیا۔ پس جب اہل مکہ نے اپنے قیدیوں کا فدیہ بھیجا تو ابو العاص کے بھائی عمر بن ربی بھی بطور فدیہ اس مال کے ساتھ مدینہ آئے جو زینب بنت رسول اللہ نے انہیں دیا تھا۔ اس میں وہ ہار بھی تھا جو ان کی والدہ ختیجہ نے اس وقت انہیں دیا تھا جب انہیں ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دلہن بنا کر بھیجا، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری رائے ہو کہ اس کے قیدی کو رہا کر دوں
اور جو مال اس نے بھیجا ہے واپس کر دوں تو ایسا کر لو گے؟ تو صحابہ نے عرض کیا جی یا رسول اللہ۔ پس انہوں نے ان کو رہا کر دیا اور جو کچھ ان کا تھا ان کو واپس کر دیا۔ بروایت ابن حشام رسول اللہ نے یا تو ابو العاص سے عہد لیا یا انہوں نے رسول اللہ سے آج خود وعدہ کیا کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ کے پاس آنے کا راستہ چھوڑ دیں گے۔ یہاں یہ انہیں رہا کرنے کی شرائط میں شامل تھا۔ غزوہ بدر کے کم و بیش 1 ماہ بعد کی بات ہے جب ابو العاص مکہ آئے تو انہوں نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے والد کے پاس جانے کا حکم دیا تو وہ تیاری کر کے روانہ ہو گئیں۔ ابن حشام کا بیان ہے پس جب رسول اللہ کی بیٹی اپنی تیاری سے فارغ ہوئی تو ان کے سسرالی عزیز ان کے شوہر کے بھائی کنانہ بن ربیع نے ان کے لیے اونٹ پیش کیا۔ وہ اس میں سوار ہوئیں اور اس نے بھی اپنا تیر کمان ترکش سنبھال لیا۔ پھر دن دہاڑے اونٹنی کو آگے بڑھایا۔ جب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ہودج میں تھیں، قریش کے کچھ لوگ اس بات کا ذکر کرنے لگے، پس لوگ ان کی تلاش میں نکل پڑے، یہاں تک کہ ذی طویٰ کے مقام پر انہیں جا لیا تو پہلے جو لوگ ان کی طرف بڑھے وہ حبار بن اسود بن مطلب بن اسد بن عبد العزیٰ اور فہری تھے۔ پس حبار نے ان کو ہودج میں نیزہ مار کر خوف زدہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ حاملہ تھیں اور خوف و اذیت کی حالت میں ان کا حمل ساکت ہو گیا۔ چنانچہ ان کے دیور کنانہ نے اونٹنی کو بٹھا کر ترکش سنبھال لیا اور کہنے لگا، اللہ کی قسم جو شخص بھی میرے قریب آیا میں تیر اس کے جسم میں اتار دوں گا۔ پس لوگ اس سے پیچھے ہٹ کر منتشر ہو گئے۔ ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ قریش کے بعض لوگوں کے ہمراہ وہاں آ کر کہنے لگے، اے جوان مرد اپنے تیروں کو روک تاکہ ہم تجھ سے بات کر سکیں۔ پس اس نے روک دیا۔ ابو سفیان آگے بڑھے یہاں تک کہ اس کے پاس آ کر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، تم نے عقل مندی نہیں کی، تم علل اعلان لوگوں کی آنکھوں کے سامنے اس خاتون کو لے کر نکل پڑے ہو، جبکہ تمہیں بدر میں ہماری مصیبت اور جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ہمارے ساتھ ہوا سب معلوم ہے۔ پس جب تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو لوگوں کی موجودگی میں ہمارے درمیان سے علل اعلان لے کر نکلو گے تو لوگ خیال کریں گے کہ یہ بھی ہماری شکست کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ مجھے اپنی زندگی کی قسم ہمیں اس زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے باپ کے پاس جانے سے روکنے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی اس میں ہمارے لیے کوئی طلب اور انتقام کی صورت ہے، مگر تم ابھی خاتون کو لے کر واپس چلے جاؤ یہاں تک کہ جب آوازیں خاموش ہو جائیں اور لوگ یہ کہہ چکیں کہ ہم نے اسے لوٹا دیا ہے تو اسے لے کے بغیر اظہار کیے خاموشی سے نکل جانا اور اس کے باپ سے جا ملانا۔ راوی کا بیان ہے کہ اس نے ایسا ہی کیا، چنانچہ وہ کچھ راتیں مکہ میں ہی مقیم رہیں یہاں تک کہ جب آوازیں خاموش ہو گئیں تو وہ انہیں لے کر رات کے وقت روانہ ہوئے، حتیٰ کہ انہیں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی کے سپرد کر دیا جو انہیں لے کر رسول خدا کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت زینب کا یہ زخم کئی سال تک رہا اور کئی سال اس میں بیمار رہ کر سن 7 ہجری میں انتقال فرمایا۔ رسول کائنات نے ارشاد فرمایا، رسول کائنات نے ارشاد فرمایا، وہ میری سب سے اچھی بیٹی تھی جو میری محبت میں ستائی گئی۔